اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ فرمایا نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ سمجھا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملہ میں کیسی غلطی ہو گئی ہے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لدے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان کے لیے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا میرے محبوب، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جن کا لوگوں نے انکار کیا ہے، مگر اس تکذیب پر، ان تکلیفوں پر جو انہیں پہنچائی گئی ہیں انہوں نے صبر کیا تھا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی ساری خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیوں، ان آیات کے اندر اللہ پاک باخبر فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام کے اندر 3 بڑے عقیدے ہیں، یہ یاد رکھو۔ باقی جتنے ہیں وہ سارے اس کے لوازمات کے اندر ہیں۔ بڑے 3 عقیدے جو پورے قرآن کا خلاصہ، وہ کون کون سے ہیں ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اور تیسرا عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا۔ یہ 3 بڑے عقائد ہیں، باقی جتنے عقائد ہیں وہ اس کے لوازمات میں سے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھو، فرمایا قیامت کے دن اعمال کا جب وزن ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی
جس کی نیکی بڑھ جائے گی وہ جنت میں چلا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، آج تو ہم غافل ہیں، دنیا کی مصروفیات ہمیں وقت بھی نہیں دیتی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جنتی جب جنت میں ہوں گے اچانک ایک خوشبو کی مہک آئے گی۔ جنتی وہاں جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نوکر ہوں گے ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ وہ کہے گا تیرے اوپر والا جو جنتی جنت میں ہے نا وہ آرام کر رہا تھا، اس نے صرف کروٹ بدلی ہے، اس نے صرف کروٹ بدلی ہے۔ وہ پھر کہے گا جو میرے اوپر والا جنتی ہے وہ شاید کہ کوئی نبی ہو کہ اس کے کروٹ بدلنے سے اتنی خوشبو بڑھ گئی ہے، شاید کہ کوئی صحابی ہو، شاید کوئی غوث کتب ابدال ہو، اللہ کا نیک ولی ہو، میں تو ادنا سا ہوں۔ وہ کہے گا نہیں نہیں، تیرے اور اس کے درمیان صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا فرق ہے، صرف ایک دفعہ۔ یعنی تو نے جتنی دفعہ نیکیاں کی ہیں، جو تیرے نیکیاں کے اعمال نامے ہیں تیرے اور اس کے برابر ہیں، صرف ایک دفعہ دنیا میں اس نے زیادہ سبحان اللہ کہہ دیا تھا۔ خود اندازہ لگاؤ کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اللہ نے کتنا رتبہ دے دیا ہے۔ اس وقت ہم پچھتائیں گے، کاش کہ فلاں گھڑی جو تھی میں تو دوسری مصروفیات میں تھا، کاش کہ میں ادھر ٹائم دے دیتا۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں، اور علماء اپنی طرف سے نہیں کہتے، دین کے اندر جو انہیں ملتا ہے وہی بتاتے ہیں نا۔ فرمایا صرف ایک دفعہ آدمی کہے سبحان اللہ، اللہ پاک اس کے بدلے جنت کے اندر پھلدار درخت لگا دیتے ہیں، اور پھلدار درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ خود اندازہ لگاؤ، اور یہ ہفتے مہینے سال کے لیے نہیں، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، جنت ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان ہے، لیکن جو شخص یہاں نیک عمل کرتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اندر محلات تعمیر کر دیتے ہیں۔ عورت نے بیٹے سے کہا تھا نا، بیٹا بڑی سردی لگ رہی ہے، جا کچھ آگ لے کے آ۔ اماں کہاں سے لے کے آؤں؟ بیٹا پڑوسیوں سے پتہ کر۔ پتر پڑوسیوں کو گیا، اماں اتھے بھی کوئی نہیں۔ اچھا میرا پتر خالہ دے گھروں لیا، اماں اتھے بھی کوئی نہیں۔ اچھا چاچکیاں دے گھروں لیا، اماں اتھے بھی کوئی نہیں۔ اماں نو لگی کاوڑ کہ پیا دی لایا اگ، مینوں تا اگ چاہی دیے باویں دوزخ چلایا۔ پتر کے پیادا ہے، اماں دوزخ وچ بھی اگ کوئی نہیں، دوزخ چی اگ اماں کے پیادی۔ اے مولویاں انجے ہون تک ڈرائی رکھے ہے کہ دوزخ چ وڈے وڈے انگارے ہو سن تے تو پیان ہے دوزخ چی اگ کوئی نہیں، اماں اگ اتھوں لے جاونی ہے۔ اگ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت
ایک چٹیل میدان ہے، یہاں جو عمل کریں گے اس کے بدلے تیرے لیے جنت میں محلات بن جائیں گے۔ دوسری طرف آ جا، دوزخ بھی تا چٹیل میدان ہے، اتھے برے عمل ہو سین تا دوزخ وچ اگ تیرے واسطے تیار ہے۔ بچے ٹھیک آکھیا نا؟ حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جندا مفہوم اس طرح ہے، فرمایا جنت کے باغوں سے چلو تو خوب چرا کرو، خوب چرا کرو۔ جنت باغ تا اتائن تھلے اساں زمین تے چل دے آئیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنت دے باغ ہیں کتھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑا تسی ذکر و عبادت کریں دے ہو ایو تا جنت دے باغ ہیں۔ یہ جڑے تسی نیکیاں کریں دے ہو، رٹھے نو منا چھڑیں دے ہو، روندے نو ہسا چھڑیں دے ہو، بھکھے نو کھوا چھڑیں دے ہو، پیاسے نو پیوا چھڑیں دے ہو، ننگے نو کپڑا پوا چھڑیں دے ہو، بھلے نو رات لا چھڑیں دے ہو۔ یہ تا جنت دے باغ ہے نا، خوب چریا کرو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ او عالم او متعلم۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے ساری دنیا ملعون ہے، ساری دنیا ملعون ہے، جو کچھ دنیا دے اندر ہے سب کچھ ملعون ہے۔ اور اگا کیا فرمایا؟ ہاں ہاں مگر، الا مگر، مگر کیا ہے؟ فرمایا مگر الا ذکر اللہ، جڑا اسی اللہ دا ذکر کریں دے آئیں اے ملعون کوئی نہیں، اے نیری اللہ دی نعمت ہے، اللہ دی رحمت ہے۔ او عالم او متعلم، علم پڑھاون والا اے بھی اللہ دی رحمت امیدوار ہے، تے علم سکھن والا اے بھی اللہ دی رحمت امیدوار ہے۔ بعض حضرات آتے ہیں جڑا سے ریاضی انگلش پڑھنا ہے علم ہے، اے علم نہیں ہے فن ہے۔ یاد رکھو علم او ہوندا ہے جن دے نال اللہ دی پہچان ہوئے، اس نال تا روٹی ٹکر دا چلان ہوئے۔ سمجھ آئی نا؟ کہ آدھے نا ایک بندہ ہائی ہوندے آن 4 پتر، 3 چنگے ذہین آن خوبصورت آن، اس کہ ایک نو تو میں بنائی سا پروفیسر، ایک نو تو میں بنائی سا انجینئر، ایک نو بنائی سا میں ڈاکٹر یا پیلٹ، تو جڑا چوتھا آئی لولا لنگڑا آئی بولا بھالا جی ہے، اس کہ جانے انہوں میں در سے چھوڑا، انہوں در سے۔ اللہ دی شان، سارے اپنے اپنی منزلوں تے پہنچ گئے، بابے ہوری فوت ہو گئے، ہن ڈاکٹر آ گیا، قبر تے آ کے پہ آدھا ہے، آدھا ہے ابا جو کچھ مینوں علم پڑھایا ہی اے ساریاں ڈگریاں تینوں ہی سال و ثواب۔ انجینئر آیا، ابا جیڑا کچھ مینوں پڑھایا ہی اے ساریاں ڈگریاں تینوں ہی سال و ثواب۔ پیلٹ آیا، ابا جیڑا کچھ مینوں سکھایا ہی اے ساریاں ڈگریاں تینوں ہی سال و ثواب۔ تسی آپ دسو انہوں ثواب اپنے ہو سی؟ لولا لنگڑا آ گیا، ابا تو مینوں درس پڑھایا آئی، میں قرآن دا حافظ بن گیا، میں ان پہ پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول تئی سے بسم اللہ تے کام ہو گیا ہونا ہے۔ معلوم ہویا علم ہوئے جن نال اللہ دا قرب ملے، اللہ دی پہچان ہوئے۔ باقی جو کچھ اسا سکولاں وچ پڑھدے ودے ہیں اے علم نہیں، اے کیڑی شاید فن ہے، روٹی ٹکر کھاون دا ایک فن ہے، اے علم نہیں ہے۔
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لوگ بھلیکھے وچ پے، ہم علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ علم سیکھیاں تے کھلو کے موترے ہاں، علم سیکھیاں تے کتاباں نو بھکا کے مارے ہاں، علم سیکھیاں تے ماں پیو دے سر پھدے ہاں، وال پھدے ہاں، جتیاں مارے ہاں، وہ علم نال تا ادب ہوندا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لوگ بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہ فرمائندے اے دنیا ساری مردار، الدنیا ملعونتا، ایک جگہ تے الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اینو کھاون والے کتے ن، میں نہیں آدھا پیا، اللہ دے نبی نے فرمایا۔ آہ ہن حشر ویکھ لو، مسلم لیگ کی لتھے اس کرسی نو کھاون واسطے عمران خانی اگاں آ گئے، عمران خانی لتھن اونوں کھاون واسطے او دوے اگاں آ گئے۔ اے کرسی تا فرنیچر دی نہیں، اے مردار ہے، اینوں کھاون والے کتے نے۔ کوئی اے نہ آکھے کہ انہاں نوں کتا سدیا، نہیں، جیڑا بندہ کسے شے نو حاصل کرن واسطے ایک دوے دی غیبت برائی کرے، انجے سمجھو او دنیا دے مگر ودا ہے، اور جیڑا بندہ کسے شے نو حاصل کرن واسطے ایک دوے نال محبت کرے، او انجے سمجھو اللہ نو حاصل کرن دا ودا ہے۔ تسی آپ پہچان کرو کہ اے کون ہے؟ جی میرا پارٹنر ہے، میرا بھائی وال ہے، لیکن وہ جس لے اٹھی کے ویندا پچھوں دی برائیاں ہوندیاں، اے ایو جی ہے، ایو جی ہے، ایو جی ہے، جی او آ جاوے تے اے واق جی او ایندیاں برائیاں کریندا، یہ دنیا دا بھائی وال ہے نا۔ لیکن اگر کوئی پیر بھائی آ جاوے، کوئی پیر بھائی آ جاوے، وہ منہ تے بھی تعریف ہوندی ہے، جس لے اٹھی کے وگ جاندا ہے، اپنے دوستاں نوں آتا ہے اے جان دیو پتہ کون ہے؟ اے میرا پیر بھائی ہے۔ اس تے میں رل کے اللہ دا سبق سیکھنے ہیں۔ ہن آپ ویکھو، یہ حدیث پاک کے جاندا ہے، قرآن چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے تک انہاں لوگاں نو اللہ دا راہ نہیں وکھایا، اوے لوگ ایک دوے دے خون دے پیاسے ہن، ایک دوے دے خون دے پیاسے ہن۔ بہت دور چلا گیا، چلو قرآن دا حوالہ دیواں۔ اللہ خود فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تساں اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو، تفرقیاں وچ نہ پڑو۔ اگا کی فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جس ویلے تسی ایک دوے دے دشمن آئے۔ ایو لوگ جڑے بعد کے بن گئے صحابہ، ایو لوگ، انہاں نو اللہ پاک فرمائندے پین تساں حضور دے آمن تو پہلے ایک دوے دے، او تسیں تہائے، او سکیا میں آج پانی لاون آئی، او سکیا آج میں لاون آئی، کھلونا ہے، اس چائی کئی تے دوے دا سر لا چھوڑے۔ آج انجیار تا ہوندا پیا، زن زر زمین انہا ترائے شیاں نو حاصل کرن واسطے ایک دوے دا سر لاندا پیا۔ اللہ بھی فرمائندہ پیا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواڈے اُتے ایسی محنت کیتی ہے، تواڈے دلاں دے وچ محبت بھر دتی ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تُسا اس نعمت نال ایک دوے دے بھرا بن گئے ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، حالانکہ تُساں جہنم دے کھوہ دے کنارے تے اپڑے کھلے آئے، تواڈے اعمال بد ہو کے
اس اے حالت ہو گئی ہے جہنم دے کھو دے کنارے اپنے کھلے آئے انجے ایک قدم ہی اگا چاہوا تا گو جہنم آئی آدان فعلق بین قلوبکم فاصبحتم بنعمت اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ اللہ دے نبی نے توانو اتھوا کے ہٹایا ہے، اللہ دا راہ دکھایا ہے۔ پانی لاون تے ایک دوے دے خون دے پیاسے، لیکن جس لئے اللہ تے انہاں دا یقین بنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیتی ہے۔ ایک جنگ دے موقع تے ایک صحابی پیادا ہے، یار میرا ملویر جنگ تے گی ہو جائی تے چلو میں ہور کچھ نہیں تے پانی لے جاواں۔ مشکیزہ پانی دا بھریا، ایک لکڑ دا پیالہ چایا، نال ٹر پیا۔ اگا جا کے کیوے دے کہ ان دا ملویر تڑپ دا پیا ہے۔ اس جلدی جلدی پانی بھریا، اگا نیڑے کرن لگا، جس لئے قریب کرن لگا، نال ایک مسلمان تڑپدا پیائی، ان دا ملویر پیادا میری خیر اینو دے چا، میری خیر اینو دے چا۔ اس جویں ان دے کول کیتا وجہ منہ نہ لاون لگائی، تریا مسلمان تڑپدا پیائی، اے دعا پیادا میری خیر اینو دے چا۔ چوتھا تڑپدا پی آئی، تیسرے آکیا میری خیر اینو دے چا۔ پنجواں تڑپدا پی آئی، چوتھے آکیا میری خیر اینو دے چا۔ جس لئے پنجویں کولو لے گئے ان دی روح پرواز کر گئی، چوتھے کولو لے گئے اس دی روح پرواز کر گئی، تیسرے کو لے آئے اس دی روح پرواز کر گئی، دوسرے کول پانی لے آیا ان دی روح پرواز کر گئی، ملویر کول پانی لے آیا ان دی روح بھی پرواز کر گئی۔ آپ اندازہ لگا دنیا نو حاصل کرن واسطے ایک دوے نو قتل کریں دے ودن اور اللہ دا قرب بلیا ایک دوے تے مردے ودن۔ اللہ الدنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے، اینو کھاون والے کتے ہیں، اینو کھاون والے کتے ہیں۔ آخری گل کریں دا جاواں، اللہ تینوں تے مینوں سمجھ عطا فرماوے۔ حدیث پاک چاہندا ہے الکیس من دان نفسہ ورضی بالکفاف وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند او بندہ ہے جیڑا بندہ اپنے عملوں نو جانچ پڑتال کر لوے کہ ایک میں صحیح جاندا پیاں یا غلط جاندا پیاں، اپنے عملہ دے بارے ویکھ لوے۔ اسی تاجر حضرات روزانہ شامی کے کریں ہیں کیڑے کیڑی گال تو مینوں گھٹ ہویا، کیڑا کیڑا سودا میرا وکیا کہ کیڑا نہیں وکیا، ہاں جی کس مینوں مڑ ساری دیوار سوچ کے مڑ کے کریں ہیں اچھا کل اللہ جیڑی شیاں زیادہ چل دیاں میں وہ ہور منگا لینا تے جیڑی شیاں نہیں چل دیاں پیاں میں وہ واپس کرینا ہونے کوئی نہیں منگاونیاں۔ اتھے اسی جائزہ لینے ہیں، کدی اے بھی سوچے آج دے دیاڑے کئی نو ملیاں تو میں کتنے گناہ کیتے ہیں اور آج دے دیاڑے میں کئی نو ملیاں تو کتنی نیکیاں کیتی ہیں۔ اتھے بھی تو جائزہ لونا چاہیے ہے، جنوں ملن نال گناہ زیادہ ہوئیں انہوں دوبارہ ملنا نہیں، جنوں ملن نال نیکیاں زیادہ ہوئیں انہوں نال محبت ہور ودا لا۔ اللہ تو انہوں تے مینوں عمل کرن دی توفیق عطا۔